بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کبھی شاہ کے دربار میں کوئی کام آ پڑا تو آپ دونوں سے مدد مل سکے گی۔ جیری نے حقارت سے کہا، یہ سرکاری گیسٹ ہاؤس میں رہنے والا کیا مدد کرے گا؟ ارے کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں تم دونوں میاں بیوی کو شاہ کے دربار میں لے جاؤں گا۔ ہم گارڈ کو حاضر و ناظر جان کر بولتا ہے، تمہارا وائف سپر بیوٹیفل ہے، مگر پتہ نہیں ہمارا مقدر کیسا ہے۔ جب کسی حسین لڑکی سے لفٹ لینا مانگتا ہے، کوئی نہ کوئی ہماری پٹائی کرنے آ جاتا ہے۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ ٹیری مین چلا گیا۔ میں نے پوچھا، مسٹر جیری، میری وائف پردے میں ہے، صرف پیشانی اور آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں، پھر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ بہت حسین ہے؟ مسٹر، یہی تو اصل اٹریکشن ہے، حسین اور قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پردے کے اندر کتنا جادو بھرا ہے۔ ہمارے یورپ میں حسین لڑکیاں جسموں کی نمائش کرتی ہیں تو ان میں کشش نہیں رہتی، صرف ہوس رہ جاتی ہے۔ تم اب تک کتنی بار مار کھا چکے ہو، کوئی گنتی نہیں ہے۔ ہمارا عجیب نیچر ہے، ہم کو لڑکی کے ساتھ رہنا میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا لڑکی کے لیے مار کھانے میں مزہ آتا ہے۔ جتنے عشق کرنے والے ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ اپنی محبوبہ کے لیے جان دے دیں گے۔ ہم زبان سے دعوے نہیں کرتا، مار کھا کے ثابت کرتا ہے کہ ہم سچا عاشق ہے۔ میں نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، بے شک سچے عاشق ہو، تمہارے باپ نے بڑی دلچسپ چیز پیدا کی ہے۔ باپ نے نہیں، ماں نے۔ پھر ہماری ماں بھی ہمارے جیسا کوئی دوسرا پیدا نہ کر سکی۔ پھر اس نے موبائل فون نکال کر رابطہ کرنے کے بعد کہا، ہائی ڈیڈی، جیری سپیکنگ۔ دوسری طرف سے اس کے باپ کارنر میسن کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، ہیلو جیری، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جہاں سے سب بولتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے ہو کر کیسے فضول سوال کرتے ہیں؟ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، ایئرپورٹ سے بول رہا ہوں۔ اوہ نو، کیوں مجھے پریشان کرنے آ گئے ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں نہیں روکا؟ ممی کیسے روکتی؟ وہ چاہتی تھی میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ وہاں رہنے سے ممی اپنے نئے بوائے فرینڈ سے نہیں مل سکتی تھی، مجھے کباب میں ہڈی کہتی تھی۔ یو شٹ اپ، ایسی باتیں فون پر کر رہے ہو، کوئی سنے گا تو میرا کیریئر، میرا اونچا عہدہ خاک میں مل جائے گا۔ تم وہیں انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ جیری نے فون بند کرتے ہوئے فخر سے کہا، میری ممی اور ڈیڈی دونوں مجھ سے ڈرتے ہیں، مگر مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے کیونکہ میں ان کا ایک ہی شاندار بیٹا ہوں، وہ دوسرا پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ فیکٹری کی دونوں مشینوں میں خرابی ہوگی، مزید پیداوار نہیں ہو سکتی۔ صفیہ نے جھینپ کر کہا، پلیز جلال، یہاں سے چلو۔ میں نے جیری سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تم بہت دلچسپ ہو، پھر کسی دن تم سے ملاقات ہوگی۔ میں سامان کی ٹرالی لے کر صفیہ کے ساتھ ایک کار کے پاس آیا، سامان ڈگی میں رکھا، وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گئی، میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ گیا۔ اس نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، وہاں کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ میں آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار نہ کر سکی۔ آپ نہیں، تم کہو۔ جس طرح جلال کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتی ہو، وہی بے تکلفی نہیں رکھو گی تو تنہائی میں بھی کوئی دشمن ہماری لا علمی میں ہمیں دیکھ کر اور سن کر شبہ کر سکتا ہے۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی، دراصل ابھی فون پر جلال سے بات کی تھی، وہ بہت تکلیف میں ہے، دعا کر رہی ہوں کہ 48 گھنٹے کے اندر اسے گردے کا عطیہ مل جائے یا اس کا نکارہ گردہ نکال دیا جائے، اسے تکلیف سے نجات تو ملے۔ کیا ادارے سے حاصل کیا ہوا سبق بھول گئی؟ پریشانی اور بدحواسی سے نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ کسی کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ہمیں پورے ہوش و حواس میں رہ کر مسائل کو اپنی ذہانت اور عمل سے حل کرنا چاہیے۔ تم نے دیکھا ہے، بابا صاحب کے ادارے کے اسپتال میں ڈاکٹر سے لے کر نرس اور وارڈ بوائز تک سب ہی ذمہ داریوں سے فرائض ادا کرتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے۔ جلال کے سلسلے میں بار بار حوصلہ نہیں دوں گا، اسے اس اعتماد کے ساتھ بلا دو کہ انشاءاللہ وہ پوری طرح صحتیاب ہو کر ہی آئے گا۔ آپ کو میرے ساتھ کام کرتے ہوئے دشواری ہوگی، میں میڈم سونیا اور ثانی وغیرہ کی طرح تجربے کار نہیں ہوں۔ زیادہ سے زیادہ تجربات اس طرح حاصل کر سکتی ہو کہ مجھے سب سے زیادہ سینئر فرحاد علی تیمور نہ سمجھو۔ میں جب تک یہاں ہوں صرف جلال فارسی ہوں۔ پورے اعتماد سے اپنی رائے دیا کرو، کبھی چھوٹا سا معمولی سا مشورہ دو گی تو وہ بھی کسی مرحلے پر کام آئے گا۔ آپ بہت گریٹ ہیں۔ پھر آپ، میں خیال خوانی کے ذریعے سمجھ رہا ہوں کہ تم میری بہت عزت کرتی ہو، مگر تمہارے دماغ میں ایک پھانس رہ گئی ہے، اسے میں نکال دیتا ہوں۔ تمہارے بنگلے میں 2 بیڈ روم ایسے ہیں جن کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے ایک بیڈ روم میں جائیں گے، پھر دروازے کو بند کرنے کے بعد میں درمیانی دروازے سے دوسرے بیڈ روم میں چلا جایا کروں گا۔ تم درمیانی دروازے کو اپنی طرف اندر سے لاک کر لیا کرنا۔ میرے ساتھ اپنے شوہر جلال فارسی کی امانت بن کر رہا کرو گی۔ اس نے ایک جگہ سڑک کے کنارے کار روک کر سر جھکاتے ہوئے کہا،
آپ نے مجھے کتنا شرمندہ کر دیا ہے۔ آپ جو خیالات پڑھ لیا کرتے ہیں، میرے اندر یہ بات کھٹک رہی تھی، لیکن میں نے غصے سے کہا، یہ تم نے کیا آپ لگا رکھی ہے؟ میں ایک غلطی کو ایک بار معاف کروں گا، دوسری بار ادارے میں واپس بھیج دوں گا۔ کیا تم سمجھ سکتی ہو ایک معمولی سی غلطی سے اپنے ساتھ مجھے بھی مصائب میں مبتلا کرو گی؟ گاڑی چلاؤ۔ وہ سہم کر فوراً ہی کار سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگی۔ میں نے کہا، بڑی مشکل ہے۔ اب تم سہمی ہوئی ہو، کیا غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹ اور خفیہ ایجنسی والے اناڑی ہوتے ہیں؟ کیا تمہارے چہرے اور آنکھوں سے تمہارے اندر کی کیفیت کو نہیں سمجھ پائیں گے؟ تم درست کہتے ہو، مجھے ذرا سی مہلت دو، میں خود کو تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں گی۔ ہم آج کی شام اور رات بنگلے میں ہی گزاریں گے، کل صبح تک کسی شناسا سے ملاقات نہیں کریں گے۔ ہم ایک بنگلے میں پہنچ گئے، اس نے چابی سے دروازہ کھولا، میں اندر ایک ایک کمرے اور کوریڈور وغیرہ کو دیکھنے لگا۔ خیال خوانی کے ذریعے پہلے ہی اس بنگلے اور چند اہم شناساؤں کے بارے میں معلوم کر چکا تھا۔ میں نے صفیہ سے کہا، تم دیکھ رہی ہو؟ میں نے میک اپ کے ذریعے اپنے چہرے پر ہلکی سی زردی اور آنکھوں کے نیچے ہلکا سا سیاہ ہلکا بنایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ بیمار رہ کر آپریشن کے ذریعے گردہ تبدیل کر کے آیا ہوں، چلنے پھرنے کے قابل ہوں، لیکن ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ کہیں باہر ضرورت سے جانا ہو اور کوئی شناسا مل جائے تو کہنا تم مجھے باہر کی تازہ ہوا کھلانے کار میں لائی ہو۔ وہ بولی، یہاں صرف 4 فیملی سے مراسم ہیں، کیا تم انہیں تنویمی عمل کے ذریعے اپنے اثر میں رکھ سکو گے؟ یہی سوچ رہا ہوں، ایسا کرنا ہی ہوگا۔ تمہیں بتایا گیا ہے کہ میں کسی مشن پر آیا ہوں۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ کام کس طرح شروع کیا جا سکے گا؟ جن سے ہمارے مراسم ہیں، ان میں سے ایک فیملی کا سربراہ شاہی کچن کا سپروائزر ہے۔ آپ اس کے دماغ میں رہ کر محل کے اندر جا سکتے ہیں۔ ہمیں محل کے اندر جانے کے لیے اتفاق سے جیری جیسا جوان مل گیا ہے۔ میں ابھی اس کے باپ کارنر میسن کے خیالات پڑھوں گا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، پوچھا نہ کرو، کہہ دیا کرو۔ تم یہاں بیس بدل کر جلال فارسی کے چہرے کو چھپا کر بابا صاحب کے ادارے کے نمائندے کی حیثیت سے شاہ کو بڑی بڑی آفر دے کر امریکہ کے تاثرات کو یہاں سے ختم کرنا چاہو گے۔ میرا ذہن کہتا ہے تم براہ راست شاہ سے رابطہ نہ کرو۔ تم چاہتی ہو میں کسی دوسرے کو ٹریپ کر کے اسے نمائندہ بناؤں؟ ہاں، شاہ کے مشیروں میں صرف ایک امریکی مشیر کارنر میسن اور اس کی ایک امریکی حسین سیکٹری ہے، باقی 4 یہاں کے مقامی اکابرین ہیں۔ ان میں سے ایک فوج کا اعلیٰ افسر بھی ہے۔ میں نے کہا، وہ فوج کا اعلیٰ افسر بھی در پردہ امریکہ کا وفادار ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے، تم اسے ٹریپ کر سکتے ہو، اسے اپنا تابع بنا کر اس کے ذریعے شاہ کو رفتہ رفتہ امریکی تسلط کے خلاف دانشمندانہ مشورہ دے سکتے ہو۔ شاباش، اسی طرح ذہانت سے مشورے دیا کرو۔ ویسے میں پہلے سے ہی سوچ کر یہی کھیلنے آیا ہوں۔ وہ میری تعریف کرنے سے خوش ہو گئی۔ اندھیرا ہو چکا تھا، وہ رات کا کھانا پکانے چلی گئی۔ میں بستر پر آرام سے لیٹ کر کارنر میسن کے دماغ میں چلا گیا۔ وہ اپنے بیٹے جیری کو ایک دوسری امریکن فیملی کے گھر لے گیا تھا۔ اس فیملی کا سربراہ خفیہ ایجنسی کا انچارج تھا۔ اس نے انچارج سے جیری کے بارے میں کہا، یہ نالائق کسی اطلاع کے بغیر یہاں آ گیا ہے۔ اپنے آدمیوں سے کہو اسے اپنے کنٹرول میں رکھیں اور اسے میرے بنگلے اور محل کی طرف نہ آنے دیں۔ اس گدھے کو کبھی بے لگام نہ چھوڑنا۔ جیری اپنے باپ کو کبھی نہ چھوڑتا، لیکن خفیہ ایجنسی کے انچارج کی ایک حسین جوان بیٹی تھی۔ اسے دیکھتے ہی باپ کو بھول کر پھسل گیا۔ اس کے باپ کارنر میسن کے خیالات سے پتہ چلا کہ اس کی حسین سیکٹری بہت صحت مند اور ذہین ہے۔ صبح اٹھ کر یوگا کی مشق کرتی ہے۔ بظاہر وہ سیکٹری ہے لیکن امریکہ کی سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ اتنی معلومات سے پتہ چلا کہ یوگا کی مشقیں کرنے والی سیکٹری جولی کے دماغ میں نہیں جا سکوں گا۔ بعد میں دوسرے ہتھ کنڈوں سے اسے زیر کرنا ہوگا۔ کارنر میسن کے خیالات نے بتایا کہ جو امریکہ کا وفادار ہوتا ہے اسے فوج کا سب سے اعلیٰ افسر اور شاہ کا مشیر بنایا جاتا ہے۔ میں اس کے ذریعے اس اعلیٰ افسر اور دوسرے 3 مقامی مشیروں کے دماغوں میں پہنچتا رہا اور ان تمام کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرتا رہا۔ رات کو کھانے کے بعد صفیہ کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلا۔ اس نے پوچھا، کچھ معلومات حاصل ہوئیں؟ بہت کچھ معلوم ہوا ہے۔ کل شام 4 بجے شاہ اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر حکومتی معاملات پر گفتگو کرے گا۔ اکثر 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے کمرے میں ایک مشیر کو بلا کر پوچھتا ہے، کیا وہ میٹنگ میں ہونے والی گفتگو کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ ایسے وقت میں ان مشیروں کے دماغوں میں جا کر اپنے ادارے کی نمائندگی کروں گا۔ کیا اس احمق جیری سے کام لے سکتے ہو؟ وہ تو بہت کام آ رہا ہے۔ اس کے باپ نے اس کی آمد سے پریشان ہو کر اسے ایک امریکی خفیہ ایجنسی کے انچارج کی فیملی میں پہنچا دیا ہے۔ جیری اپنی عادت کے مطابق اس انچارج کی جوان بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے۔
ہم واپس بنگلے کی طرف جانے لگے۔ ہمارے قریب سے ایک کار گزرتی ہوئی دور گئی، پھر فائرنگ کی 2 آوازیں آئیں۔ صفیہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کار کے دونوں طرف سے 2 لاشیں باہر آ کر گریں اور وہ کار پہلے جیسی تیز رفتاری سے جاتی رہی۔ صفیہ نے پلٹ کر دیکھا، میں آگے جا رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آ کر بولی، پیچھے تو دیکھو، بہت دور کار سے لاشیں باہر آ کر گری ہیں اور وہ کار چلی گئی ہے۔ میں نے فائرنگ کی آواز سنی ہے، تم پیچھے نہ دیکھو، آگے چلتی رہو۔ وہ ساتھ چلتی ہوئی بولی، اس کا مطلب ہے تم کچھ کر رہے ہو؟ ہاں، سمجھانے سے پہلے خود ہی سمجھ لیا کرو، پلیز یہ تو سمجھاؤ، تم میرے ساتھ چل رہے ہو، پھر ادھر 2 دشمن کیسے مارے گئے؟ تم گواہ ہو کہ میں نے کسی کو ہلاک نہیں کیا اور خفیہ ایجنسی کے 2 جاسوس مارے گئے۔ اب سمجھی، ہمارے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے خفیہ ایجنسی کی جڑوں میں پہنچ گئے ہیں۔ ہاں، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کئی سراغ رساں آج رات شکار کھیلتے رہیں گے۔ صبح شاہ سوچے گا کہ امریکی حفاظتی انتظامات کے باوجود 15 غیر ملکی مارے گئے۔ صرف کارنر میسن اور اس کی سیکرٹری جولی کو معلوم ہوگا کہ خفیہ ایجنسی کے انچارج سمیت تمام جاسوس مارے گئے۔ یہ ایک حکمت عملی تھی۔ کل شام سے پہلے شاہ کے دماغ میں یہ خیال پیدا کرنا تھا کہ بابا صاحب کے ادارے کے مقابلے میں وہاں امریکی حفاظتی انتظامات ناکام ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ شاہ کا محل بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم بنگلے میں آ گئے۔ میں نے بیڈ روم میں آ کر کہا، دروازے کو اندر سے بند کر دو، میں دوسرے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، اس درمیانی دروازے کو بھی اپنی طرف سے لاک کر لو، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ بولی، کیا تمہیں نیند آ جائے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ یہاں آتے ہی اتنا زبردست ایکشن شروع کر دیا ہے، ان کی خفیہ ایجنسی کے تمام اہم افراد مارے جائیں گے، بلکہ مارے جا رہے ہیں۔ میرے اندر ایسی تحریک پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی جاؤں اور ایک ایک دشمن کو ٹھکانے لگاتی جاؤں۔ تمہارے اندر جو تحریک پیدا ہو رہی ہے اسے کچل دو، میں تمہیں بھی ایکشن میں رہنے کا موقع دوں گا، مگر ابھی نہیں، آرام سے سو جاؤ۔ میں نے درمیانی دروازہ کھول کر دوسرے بیڈ روم میں آ کر اسے اپنی طرف سے بند کر دیا۔ اسی وقت اس نے بھی اپنی طرف سے دروازے کو لاک کر دیا۔ میں نے ایک صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارے، لباس تبدیل کیا، پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ خیال خوانی کے ذریعے اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں کے پاس پہنچنے لگا۔ ان سے پتا چلا، پہلے انہوں نے انچارج کے دماغ میں رہ کر وہاں کے ایک ایک جاسوس کے دماغ میں جگہ بنائی، پھر پہلے انچارج کو ہلاک کیا تاکہ تمام جاسوس انچارج کے ذریعے ایک دوسرے کو خطرے سے آگاہ نہ کر سکیں اور وہ انچارج کارنر میسن اور جولی سے رابطہ نہ کر سکے۔ وہ دونوں اعلیٰ عہدیدار تھے، صرف انچارج ہی رابطہ کر سکتا تھا۔ آدھی رات تک 15 جاسوس اور ایک انچارج کا کام تمام ہو چکا تھا۔ دمشق سے خفیہ ایجنسی کا خاتمہ ہو گیا۔ میں نے بیڈ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی لائٹس بجھا دیں۔ ڈرائنگ روم سے فون کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ صفیہ اٹھ کر فون اٹینڈ کرنے جائے تو میرے کمرے میں تاریکی دیکھ کر سمجھے کہ میں سو چکا ہوں۔ وہ اپنے بیڈ روم سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آئی، پھر فون اٹھا کر کان سے لگا کر بولی، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، ہوش میں آ میری ماہ پارا۔ یہ سنتے ہی صفیہ کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ ایسے چونک گئی جیسے نیند سے بیدار ہو گئی ہو۔ میں سمجھ گیا تنویمی عمل کے ذریعے اس کے ذہن میں یہ کوڈ ورڈز نقش کیے گئے تھے اور حکم دیا گیا تھا کہ جب تک وہ بھاری بھرکم آواز کوڈ ورڈز ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ اپنے عامل کو بھول کر خود کو جلال فارسی کی بیوی ہی سمجھتی رہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی اس کے چور خیالات یہی بتاتے رہے کہ وہ صفیہ ہے، جبکہ اصل صفیہ کو 2 ماہ پہلے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عامل کے کوڈ ورڈز نے اسے اپنی تنویمی عمل کے سحر سے نکال کر اسے اپنی طرف رجوع کیا تو اصلی شخصیت کے مطابق اس کے خیالات بھی بدل گئے۔ اس کا نام مورینا ڈی سوزا تھا۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو آف امریکہ سے اس کا تعلق تھا۔ اس سے کہا گیا تھا کہ دمشق میں صفیہ نامی ایک عورت کی غلطی سے انکشاف ہوا ہے کہ وہ اور اس کا شوہر جلال فارسی بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جلال فارسی وہاں کئی برسوں سے ادارے کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، لیکن صفیہ 2 ماہ پہلے اس کی شریک حیات بن کر آئی ہے۔ جلال فارسی یوگا کا ماہر تھا، لیکن گردے کی تکلیف کے باعث پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ علاج کے لیے پیرس گیا تو دمشق میں بڑی رازداری سے صفیہ کو ہلاک کر کے اس کی لاش غائب کر دی گئی۔ اس کی جگہ مورینا ڈی سوزا کو صفیہ بنا کر اس بنگلے میں بھیج دیا گیا تھا۔ اب وہ بھاری بھرکم آواز پوچھ رہی تھی، ہیلو مورینا، میں تمہارے خیالات پڑھ رہا ہوں۔ اب تمہیں یاد نہیں آ رہا ہے کہ صفیہ کا رول ادا کرتی ہو؟ یس باس، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔
کوئی بات نہیں، میں تمہارے دماغ میں خاموش رہ کر ابھی تمہارے ذریعے دیکھا ہے کہ اس کے بیڈ روم میں تاریکی ہے۔ ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی عادت ہے کمرے میں اندھیرا کرنے کے بعد بستر پر لیٹتے ہی دماغ کو ہدایت دے کر سو جاتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر ششوپن میں رہا کہ فون پر تم سے رابطہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ بولی ہاں، فون کی گھنٹی سن کر اس کی آنکھ کھل سکتی ہے، اب جو بھی ہو اس کا قصہ تمام کرنا ہے۔ میں نے تمہارے ذہن میں یہ نقش کیا تھا کہ صرف فون کے ذریعے کوڈ ورڈز ادا کروں گا اور ٹھیک رات کے 12:05 پر ایسا کروں گا تاکہ کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا فون کرنے کے مقررہ وقت کو سمجھ نہ پائے۔ وہ بولی کیا میں دیکھ کر آؤں کہ سو رہا ہے یا نہیں؟ تم نے ریسیور پکڑا ہوا ہے، اسے رکھ دو۔ بیڈ روم میں جو سو رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ فرہاد ہو، وہ کئی بار اپنی ڈمی کے ذریعے مخالفین کو دھوکہ دے چکا ہے۔ بہرحال وہ ڈمی ہو تب بھی اسے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے ہلاک کر کے اس بنگلے سے نکلو، پھر تمہیں دوسری پناہ گاہ میں پہنچایا جائے گا۔ اس کم وقت کے ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں نے ہماری خفیہ ایجنسی کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ میں اس کی باتوں کے دوران میں بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر آیا، اس دروازے کو آہستگی سے بند کیا۔ مورینا کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے بستر کے سرانے آ کر تکیے کے نیچے سے ریوالور اور سائلنسر کو اٹھایا۔ درمیانی دروازہ پہلے کی طرح بند تھا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے کے پیچھے آ کر سائلنسر کو ریوالور سے لگایا۔ وہ کمرے میں تیزی سے چلتی ہوئی آئی، پھر بستر کے پاس ٹھٹک گئی۔ تکیہ الٹا ہوا تھا اور وہاں ریوالور نہیں تھا۔ وہ پلٹ کر جانا چاہتی تھی، مجھے دیکھتے ہی پھر ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا اب تو تمہیں صفیہ والا رول یاد نہیں رہا، تمہیں مورینا کی حیثیت سے ہی مرنا ہے، مگر اس سے پہلے تمہارے باس کو بتا دوں، جناب تبریزی نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اب امریکہ کے پاس ایک ہی ٹیلی پیتھی جاننے والا مہرہ رہ گیا ہے، اسے بڑی حفاظت سے چھپا کر رکھا گیا ہے، یعنی تم امریکی ٹرانسفارمر مشین کی آخری اولاد ہو۔ اس کے بعد وہ مشین برسوں سے نکارہ پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، میں بہت جلد تمہاری شہر تک پہنچوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے مورینا کو گولی مار دی۔ وہ بنگلہ اور شہر اب میرے لیے مصائب پیدا کرنے والا تھا۔ میں نے ایک بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھتے ہوئے ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں کو اپنے موجودہ حالات سے آگاہ کیا اور کہا تم میں سے کچھ میرے پاس رہو اور کچھ میرے لیے دوسری پناہ گاہ تلاش کرو۔ میں اس بنگلے سے نکل رہا ہوں۔ میں نے ریوالور کو بیگ میں رکھا، بیگ کو شانے سے لٹکایا، پھر تیزی سے چلتا ہوا تمام لائٹس بجھاتا ہوا ڈرائنگ روم میں بھی آ کر لائٹس کو بجھا دیا۔ اسی وقت ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے دوڑتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ کر پردے کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا۔ میرے ساتھ طیارے میں سفر کرنے والا جاسوس ٹیری جانسن کار سے باہر آ کر رک گیا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر سنا، وہ بھاری بھرکم آواز میں کہہ رہی تھی فوراً احاطے کی دیوار کے پیچھے جاؤ، وہ میری ایک معمولہ کو گولی مار کر ابھی بنگلے سے باہر آ رہا ہے۔ وہ احاطے کی دیوار کے پاس گیا، میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، پھر کہا ابیو امریکی قربان گاہ کے بکرے، اتنے برسوں تک روپوش رہ کر زندگی کے مزے لوٹتا رہا، اب حرام موت مرنے کے لیے اپنے بل سے نکل آیا ہے۔ اچھا پھر کبھی بات ہوگی۔ میں نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے ٹیری جانسن کا نشانہ لے کر کہا میں تمہارے اس اعلی کار کو گولی مار کر کسی محفوظ جگہ جا کر اپنا چہرہ بدل لوں گا، اب تمہارے کتے مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے ٹیری جانسن کو گولی مار دی۔ وہ خیال خوانی کرنے والا دشمن اس مردہ دماغ میں نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی دیکھ سکتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے ٹیری جانسن کی لاش کو اٹھا کر کندھے پر لادا، اسے اس کی کار کے پیچھے والی سیٹ پر ڈال کر وہاں سے ذرا دور ڈرائیو کرتا ہوا گیا۔ اس کار کو ایک بنگلے کے پیچھے چھوڑ کر تیزی سے پیدل چلتا ہوا پھر اس بنگلے میں آ گیا جہاں مورینا کی لاش بیڈ روم میں پڑی ہوئی تھی۔ میں اس بنگلے کا پچھلا دروازہ کھول کر ایک طرف سے گھوم کر بنگلے کے سامنے آ کر اس کے دروازے کو لاک کیا تاکہ کوئی آئے تو سمجھے کہ وہاں کے مکین نہیں ہے۔ وہاں پہلے ہی تمام لائٹس بجھا چکا تھا۔ ایک درمیانی کمرے میں آ کر ایک لائٹ آئینے کے سامنے روشن کی، دروازے اور کھڑکیوں کے پردے برابر تھے، باہر روشنی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اپنے بیگ میں میک اپ کا سامان نکال کر آئینے کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے چہرے پر تبدیلیاں کرنے لگا۔ ایک سراغ رساں نے آ کر کہا سر جلال فارسی کے وقت سے ہمارے 2 جاسوس اور تھے، بلکہ ہیں، ہم نے ابھی تک ان سے کوئی کام نہیں لیا۔
دوسرے سراغ رساں نے کہا، آج ایک امریکی آخری ٹیلی پیتھی جاننے والے کا انکشاف ہوا ہے۔ جب جلال فارسی گردے کی تکلیف میں مبتلا تھا تو اس دشمن خیال خوانی کرنے والے نے اس کے خیالات پڑھ کر ہمارے ان 2 جاسوسوں کے نام اور پتے معلوم کیے ہوں گے، اس لیے ہم اپنے ان 2 جاسوسوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ شاباش، تم سب دانش مندی سے کام کر رہے ہو۔ میری رہائش کا انتظام ہوا؟ سر، آپ ہوٹل میں جائیں گے یا کوئی مکان کرائے پر لیں گے تو اس علاقے کے پولیس والوں کو کسی اجنبی کی آمد کا علم ہو جائے گا۔ ہم نے یہی سوچا ہے کہ آپ کو دشمن کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی مجھے شاہ کے مشیر کارنر میسن کو اپنا معمول اور تابع بنا کر اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نو سر، یہاں ہمارے دشمنوں میں اور شاہ کے قریب رہنے والوں میں سب سے اہم کارنر میسن کی سیکرٹری جولی ہے۔ ہم نے اسے ٹریپ کیا ہے، وہ آپ کی معمولہ اور تابعہ بن کر آپ کی موجودگی پر شبہ نہیں کرے گی۔ کارنر میسن اور امریکی اکابرین سے کہے گی کہ آپ اس کے بوائے فرینڈ ہیں اور وہ آپ سے شادی کرنے والی ہے۔ کیا اس یوگا جاننے والی سیکرٹری جولی کو دماغی طور پر کمزور بنانے کے لیے زخمی کیا گیا ہے؟ نو سر، ہم نے کارنر میسن کے ذریعے ان ملازمین کے دماغوں میں جگہ بنائی جو سیکرٹری جولی کے خدمتگار تھے۔ محل کے احاطے میں 2 چھوٹے بنگلے ہیں، ایک میں کارنر میسن اور دوسرے میں جولی رہتی ہے۔ ان دونوں کے الگ الگ باورچی ہیں۔ ہم میں سے ایک نے خفیہ ایجنسی کے انچارج کو ہلاک کیا تھا اور میں نے جولی کی چائے میں اس کے ملازم کے ذریعے اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی۔ اس نے چائے پینے کے بعد نائٹ ڈیوٹی کرنے والے ملازموں سے کہہ دیا کہ وہ سونے جا رہی ہے